میرا یہ سوال ہے کہ بعض اوقات ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں جو ہے نا ہمارا دل نہیں لگتا، یعنی پورے دل سے ہم اس طرح نہیں کر رہے ہوتے، اور بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ اثر نہیں ہو رہا اس کا. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے، کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں، آپ جس بھی فیتھ کو فالو کرتے ہیں نا، جیسے ہم سب مسلمان ہیں اور ہم وہ اسلامی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے سننے والے کسی بھی فیتھ کو فالو کرتے ہیں اور ہر فیتھ میں وہ عبادات کرتے ہیں، تو وہ اپنے فیتھ کے ٹیکسٹ کو اور اسکرپچرز کو دیکھیں اور اس کا جواب تلاش کریں. جیسے اسلام میں ہمیں کچھ شرائط بتائی گئی ہیں کہ عبادات یہ شرائط پوری کرے تو وہ عبادات افیکٹو ہو جاتی ہیں. بس نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز جو ہے وہ تمام فحش اور بری باتوں سے روکتی ہے. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں مگر نہ فحش باتیں روکتی ہیں نہ بری باتیں روکتی ہیں. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ نماز نہیں روکتی. اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ جو عبادات کرتے وقت جو انگریڈینٹس چاہیے، جو سرکمسٹانسز چاہیے، جو طریقہ کار چاہیے، اس میں کہیں غلطی ہو رہی ہے. تو میں اس کا جواب مذہبی کانٹیکس سے دینے کا کبھی بھی میں نے اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھا. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے علماء سے رابطہ کریں اور کتابوں کو خود سرچ کریں. البتہ جو ایک ہیومن سائیکالوجی کے اندر کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس اور ان کانشیس مائنڈ کی آپس میں ریلیشن شپ ہے، اس کے حساب سے میں کچھ باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں. وہ دیکھو، بات یہ ہے کہ جو بھی ہمیں زندگی میں تجربہ ہوتا ہے وہ تجربہ ضائع نہیں ہوتا. جو بھی ہم منہ سے فکرہ نکالتے ہیں وہ فکرہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بس نکل گیا. جو بھی ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے، آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ وہ خیال جو ہے، وہ خیال ہمارے ایک دفعہ آیا تھا وہ نکل گیا. وہ پورا کا پورا ایک امپریشن ہمارے سب کانشیس میں اکٹھا ہو گیا ہے. میری عمر بھائی سے لڑائی ہوئی ہے کسی وجہ سے، انہوں نے مجھے سخت کہا، میں نے ان کو سخت کہا، میں ان سے بڑا تھا، میں نے ان کو تھپڑ مار دیا، یہ مجھ سے ناراض ہو گئے، یہ رونے لگ گئے. اب یہ جو ایونٹ ہوا ہے نا، یہ ایونٹ ختم نہیں ہوا، یہ ہمارے دماغ کے اندر سب کانشیس میں چلا گیا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے ایک پھول کمرے میں کہیں چھپا کے بھی تکیے کے نیچے رکھ دیا ہے تو اس کی خوشبو آتی رہتی ہے نا، اور کوئی بدبو والی چیز آپ کی سلپ ہو کے آپ کے پلنگ کے نیچے چلی گئی ہے تو آپ کمرے میں آئیں گے تو کمرے میں وہ بدبو آ رہی ہوگی. کوئی مرا ہوا جانور پڑا ہوگا تو اس کی بدبو آ رہی ہوگی نا. اسی طریقے سے جتنے بھی تجربات ہیں نا ہماری زندگی کے، بچپن سے لے کر آج تک، وہ ہمارے سب کانشیس میں موجود ہیں اور وہ سارے کے سارے اپنا امپیکٹ شو کر رہے ہیں. اور ہمارے اندر سے وہ امپیکٹ ہمارے رویے میں، ہماری سوچ میں، ہمارے خیالات میں، ہمارے ریلیشن شپ میں ہو رہا ہے. اچھا، اب یہ جو ہمارے اندر تجربات ہیں، عبادت ایک پازیٹیو تجربے کے طور پر اندر نہیں جا رہی، اس لیے نہیں جا رہی کہ اس کی جو مین ریکوائرمنٹ اس تجربے کے اندر جانے کی ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. اور جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا، کسی بھی ایکٹ کے اندر 3 چیزیں ہوں گی تو وہ ہمارے سب کانشیس میں جائے گا. آپ کوئی بھی اپنے دماغ کے سب کانشیس کے پرانے پروگرام کو واش کر کے نیا پروگرام ڈالنا چاہتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں ہونی چاہیے. اور یہ بات میں نے obviously میری اپنی بات نہیں ہے، میں نے کہیں سے سنی ہوگی، کہیں پڑھی ہوگی، مجھے ریفرنس یاد نہیں ہے، تو میں اس اننون اپنے استاد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس سے میں نے یہ سیکھی تھی کہ ایک تو جو آپ منہ سے فکرہ نکال رہے ہیں اس کے الفاظ بالکل ٹھیک ہونے چاہیے. نمبر 2، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کی پراپر ویژولائزیشن ہونی چاہیے، اس کا تصور صحیح ہونا چاہیے. اور تیسرا، جو اس کے ساتھ فیلنگ اٹیچڈ ہیں وہ فیلنگ آپ کے اندر ہونی چاہیے. اچھا، اور عام زندگی میں، عبادت کو چھوڑیں، عام زندگی میں بھی میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو میں صحیح الفاظ استعمال کرتا ہوں. جیسے قرآن میں کہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو. میں آپ سے اچھی بات کر رہا ہوں، بات کرتے وقت میں پوری طرح اس بات کو ویژولائز کر رہا ہوں. ویژولائز کا مطلب یہ ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سچ بات ہے،
بالکل مجھے اس کی حقیقت کا پتہ ہے. میں اگر کہا کہ عمر میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں محبت کرتا ہوں, میں بالکل ویژولائز کر رہا ہوں کہ وہ محبت کیا ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا, ڈرامہ نہیں کر رہا. اور تیسرا اس کی فیلنگ میرے ساتھ ہے, اس محبت کا احساس میرے ساتھ ہے. آپ کبھی اپنی اہلیہ کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے ملازموں کے ساتھ کوئی گفتگو اس طرح کر کے دیکھیں جس میں یہ تینوں چیزیں ڈال دیں, جس میں الفاظ بہت پیارے ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں نا, اور پراپر آپ ویژولائز کر رہے ہوں کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا یہ مطلب ہے, اور تیسرا اندر سے فیلنگ ہو. تو اس انسان کے اوپر, فانی انسان کے اوپر اتنے اثرات ہوں گے کہ آپ کو لگے گا کوئی میجک ہو گیا ہے. اسی طریقے سے جو بھی یہ مقدس الفاظ ہم عبادات میں کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ تین چیزیں پراپر نہیں ہوتی. آپ کبھی بھی دیکھیں, کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے, میری یہ بالکل عادت نہیں ہے اور میں اپنے مزاج کا حصہ اس کو کبھی بھی نہیں بناؤں گا کہ میں صرف ڈائگنوز کروں, صرف میں پرابلم کروں, اور میں, آپ نے دیکھا ہوگا اپنی گفتگو میں پرابلمز نہیں بتاتا, میں کہتا ہوں سولوشن کیا ہے اس کا. آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے کہ لوگ بیٹھے ہیں تسبیح کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ میں اور بھی کام کیے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ موبائل کے میسج بھی آ رہے ہیں بیچ میں, ساتھ ساتھ کوئی اور بات بھی چل رہی ہے, ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی اٹینشن ادھر بھی, اور ساتھ تسبیح بھی کی جا رہی ہے. اور یہی حالات ہماری باقی عبادات کے سلسلے کے اندر ہیں. تو اب یہ کہ ایک, ہم تو الفاظ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, اور الفاظ کے ساتھ جو نمبر 2 ہماری اس کے ساتھ تھی وہ کیا تھی بلا؟ کریکٹ ویژولائزیشن. اب اپنے خدا کے سامنے کھڑے, آپ کی کوئی ویژولائزیشن نہیں ہے, نماز پڑھ رہے ہیں کچھ بھی, بس آپ وہ لفظ بولی جا رہے ہیں تو لفظ آپ کو چونکہ یاد ہیں, وہ ریفلیکسلی آپ کو یاد ہیں, یعنی لفظوں پر آپ غور تو نہیں کر رہے ہو, ہاں جی, وہ لفظوں پہ آپ غور تو نہیں کر رہے, وہ ریفلیکسلی آپ کے منہ سے نکلی جا رہے ہیں, بچپن سے آپ نے یاد کیے ہوئے تھے تو آپ کے نکلی جا رہے ہیں. اور ساتھ ویژولائزیشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی آپ کا کہ میرا پیدا کرنے والا خدا مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں, اور میں اپنی پوری کوتاہیوں اور کمیوں کے ساتھ سامنے کھڑا ہوں. اچھا, اور تیسرا یہ ہے کہ فیلنگ, دیکھنا آپ کا کوئی پرانا دوست آتا ہے, وہ ایک دم آپ کو کیا فیلنگ ہوتی ہے, وہ فیلنگ, تو خدا سے بات کرتے وہ فیلنگ. تو یہ 3 چیزیں میرے ذاتی, میں, اور یہ میں پلیز یاد رکھیے کسی بھی ریلیجس پیراڈائم سے نہیں بتا رہا, وہ آپ خود تلاش کیجئے, رائٹ. یہ میں آپ کو ایک سمپل ریلیشن شپ آف سب کانشیس مائنڈ اور کانشیس مائنڈ کے ریلیشن شپ سے بتا رہا ہوں کہ جب یہ 3 چیزیں آپ کرتے ہیں تو تب کہیں جا کر اس کا آپ کے سب کانشیس میں جا کے وہ پروگرام کو چینج کرتی ہے اور انسان کو امپیکٹ کرتی ہے. تو آپ بھی سوال کہ آپ کا یہ جواب ہے, اس کا نام ہے بڑا زبردست, خشوع و خضوع. ہمیں تعلیم دی گئی تھی جب نماز پڑھیں تو خشوع و خضوع سے کریں, جب عبادت کریں تو خشوع و خضوع سے کریں. تو آپ ایک تسبیح کر کے تو دیکھیں, یہ والی تسبیح, ایک تسبیح کر کے تو دیکھیں. جس طرح آپ نے دیکھو گا مالا, ہندو جو ہے ہمارے جو دوست ہیں وہ مالا کرتے ہیں, بدھ مذہب کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے ان کی وہ تسبیح میں 108 دانے ہوتے ہیں, وہ اس کو کرتے ہیں. اور وہ جو بار بار اس لفظ کو کہتے ہیں نا, تو وہ تمام مذاہب کے اندر منتراز جس کو کہتے ہیں, چینٹنگ آف ڈفرنٹ وہ جو الفاظ ہیں, تو ان کے پیچھے بہت بڑی سائنٹیفک ریزن ہے. آپ ان تمام چیزوں کو, آپ کوئی اور دنیاوی کو بات اپنے دماغ میں ڈالنا چاہتے ہیں, آپ یہ کہیں آج میرا دن بہت اچھا گزرے گا, 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 لیکن پراپر الفاظ ہوں اور پراپر ویژولائز. اچھے دن سے کیا مراد ہے؟ اچھے دن سے مراد یہ ہے کہ میں بہت اچھا سا کام کروں گا, میں جو میری ڈیوٹی ہے میں زبردست طریقے سے کروں گا, میں اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کروں گا, میں اپنی صحت کا بہت خیال رکھوں گا, میں اچھا سا کھانا کھاؤں گا, میں ٹائم کے اوپر سوؤں گا, میں یوں کروں گا. آپ ویژولائزیشن کر رہے ہیں اور پوری فیلنگ کہ آہا کتنا مزہ آئے گا جب زبردست کام ہوگا. آپ اس پوری فیلنگ سے نا, میں تو مذہب کی بات تو میں تو بہت بڑی بات ہے, آپ یہ اس بات کی تسبیح کر کے صبح دیکھیں کہ میرا دن بہت اچھا گزرے گا, اور اس توجہ سے کریں. تو دیر کی کیا بات ہے, 36 گھنٹے بعد مجھے بتا دینا کہ دن اچھا گزرا کہ نہیں گزرا, بہت اچھا دن گزرے گا. تو یہ ایک چھوٹا سا میری ایکسپلینیشن ہے. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح ہم اپنی عبادات کرتے ہیں, جیسے نماز پڑھنا ہے, اس کا بھی مطلب یہی یعنی کہ اپلائی کیا جائے, اور باقی بھی جو ہماری جو پوری کے لیے جو ہیں, جیسے فار ایگزامپل ہم ڈاکٹر ہیں تو اگر ہم پیشنٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں بھی کریکٹ ورڈز اور فیلنگ ڈالیں. دیکھیں میرا یہ تجربہ ہے کہ آپ ایک
بزرگ خاتون ہے نا, وہ بیماری کا اپنا حالات بتا رہے ہیں, میں نے دیکھا ہے آپ ان کا ہاتھ پکڑ لینا ایسے کر کے, تو آپ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کریں گے, وہ آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گی, بیکاز وہ آپ کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ فیل کرتی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ بھائی بڑا اچھا ہے. تو آپ محبت کے ساتھ ذرا سی بات کرتے ہیں تو اپنی پوری زندگی میں یہ 3 چیزیں لے کے آئیے. کریکٹ ورڈز, ہمارے الفاظ صحیح نہیں ہوتے, آپ کر کے تھے گفتگو میں پتہ نہیں منہ سے کیا نکالی جا رہے ہیں ہم کام کا. کریکٹ ورڈز. نمبر 2, کریکٹ ویژولائز, جو کچھ کہہ رہے ہیں پتہ ہو کیا رہے ہیں. اچھا یار کل ملیں گے, اچھا جی اب ہم کل ملیں گے, اچھا ہمارے دل میں تو یار چھوڑ پڑے کیا ملنا تو ہمیں کہہ دیا بس کل ملیں گے. کھانا شانا کھاؤ گے تم آئے ہو, اچھا کوئی گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے, کوئی پلان بھی نہیں ہے کھانا کھلانے کا, ہم کریں کھانا کھا کے جانا تم, ٹھیک ہے نا, اور اس کو بھی پتا ہے کہ یار اس نے ایسے ہی کہا, نہیں یار تھینک یو ویری مچ, میں گھر جا کے کھاؤں گا. کیا ڈرامہ ہے یہ. اور تیسرا یہ ہے کہ بھائی کریکٹ فیلنگ. تو یہ بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے, بٹ آئی ہوپ کہ سمجھ میں آیا فادی. ہاں, تھینک یو.